ایک تاجر کے پاس میں گیا, مجھے کچھ چیز خریدنا تھی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ دے دو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہوتی بھائی, میں تو اتنا بڑا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہوں, میں تو چھوٹے سے پیمانے پر یہ چیز فروخت کرتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو سنا تھا کہ یہ تو بڑا تاجر ہے اس چیز کا. کسی دوسرے نے مجھے بلایا, اس نے بولا کہ ڈرامہ کر رہا ہے, اصل میں یہ نخرے کر رہا ہے تاکہ اس کے ریٹ آپ اس کو منہ مانگے ریٹ دیں. اس نے کہا یہ ہمارے تاجروں میں یہ اس مارکیٹ کا یہ اصول ہے کہ پہلے نخرے دکھاؤ, استغنا ثابت کرو, اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر میں اس کے پاؤں پڑوں گا, میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا, پھر کہے گا اچھا چلو مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ میں دے دیتا ہوں یا آپ کو 50,000 میں دے دیتا ہوں. میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں نا. اسپیئر پارٹس کی ایک دکان تھی, میں ایک دکاندار کے پاس جاتا تھا, بائک کے پارٹس خریدنے ہوتے تھے مجھے. پرانی بائک رکھی ہوئی تھی تو وہ ہر وقت خراب ہوتی رہتی تھی, تو وہ جب بھی کوئی پارٹ نکال کے لاتا بیچنے کے لیے تو مجھے کہتا یہ آپ کے لیے 100 روپے کا, کبھی کہتا یہ اگر 150 ہے تو آپ کے لیے 150 کا. میں کہا یار دیکھو میں مولوی صاحب ہوں, کتنا خیال کر رہے ہیں, میرے لیے اسپیشل کتنے کا یہ 150 کا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے یہ 500 کا ہو. اسٹائل سے ایسے ہی لگتا تھا کہ بہت زیادہ رعایت کر رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا یہ تقیہ کلام ہے, اور ہم اس چکر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس سے سستے کے چکر میں چیزیں خرید چکے تھے. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا کہ آپ کے لیے باجی آپ کے لیے یہ کتنے کا ہے. خواتین جاتی ہیں نا شاپنگ کرنے, تو باجی ویسے تو یہ ہے 1000 کا, لیکن آپ کے لیے کتنے کا ہے 700 کا یا 800 کا. تو یہ کیا ہے, یہ کہاں کس نے سکھایا ان کو, یہ کسی کتاب میں پڑھا انہوں نے یا کوئی انہوں نے کوئی کورس کیے ہوئے ہیں, اس کے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ دم میں آگ لگی ہوئی ہے, کمانا ہے بھائی, کس طرح سے کماؤ یار. ایسے ہی بول دیا 500 کا تو کیا اس پہ امپریشن پڑے گا اس کے اوپر, آپ کے لیے اتنے کا, آپ کے لیے اتنے کا, چلیں آپ کہتے ہو تو 8.5 اتنا تو پڑھ نہیں رہا جتنے کی آپ باتیں کر رہے ہو یار. تو خواتین بھی بڑی تیز ہوتی ہیں, ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ سب ٹوپیاں کراتے ہیں. ایک خاتون گئیں, پوچھا کوئی بندے خریدنے تھے یا چوڑیاں خریدنی تھیں, یہ کتنے کی جی, یہ 2000 کی. خاتون نے کہا بھائی تھوڑا کم کرو. اس نے کہا نہیں ہوتے ہوتے 1500 پہ آ گیا, پھر ہوتے ہوتے 500 پہ آ گیا. پھر وہ جان چھڑانے کے بولتا آپ فری میں لے جائیں. تو وہ خاتون کہتی ہیں 2 لوں گی. کتنے لوں گی؟ تو سب ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, سب کی دم میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو جس چیز کے پیچھے خوف ختم ہو جائے, جس چیز کے پیچھے لالچ ختم ہو جائے, اس کام میں جان ختم ہو جاتی ہے, جان ختم ہو جاتی ہے. اگر دنیا کے کسی کام میں خوف اور لالچ کا عنصر آپ نکال دیں گے تو وہ کام بھی نہیں ہوگا, پھر آپ سے وہ بھی نہیں ہوگا, مایوسی ہونے لگے گی, آپ کہیں کیوں کروں گا, اس میں کیا رکھا ہے. تو یاد رکھو یہ جو ہمارا دین ہے اس میں یہ دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے. کسی مذہب میں اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی پابندیاں اسلام میں ہیں. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنی پابندیاں لگاتا ہو. یعنی انسان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں اسلام نے ہمیں آرڈر دیے ہیں. ایک آپ کی نجی زندگی ہوتی ہے, آپ نے سونا کب ہے, جاگنا کب ہے, جس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے. پھر آپ کی نجی زندگی میں صفائی ستھرائی, آپ کی نجی زندگی میں باتیں کرنا, خرچ کرنا اپنی ذات کے اوپر. ان تمام چیزوں میں شریعت نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا. ہندو اگر اپنے پنڈت سے پوچھتا ہے کہ مجھے صبح کب اٹھنا ہے, ویسے ہی وہ ڈاکٹر کی مشورے کی وجہ سے تو کہہ دے گا کہ صبح جلدی اٹھا کرو, لیکن اس کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں کب حکم دیا صبح اٹھنے کا, فجر سے پہلے. بتایا کہ تہجد میں اٹھو گے تو یہ غریبی ہو جائے گی, لیکن کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ فجر میں تمہیں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. دن کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو صبح نہیں سو سکتے, نہیں سو سکتے. کتنا سخت حکم ہے
دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا، نیند پر بھی آپ کو احکامات دیے جا رہے ہوں. یہ تو فرض ہے صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد سونے کو ناپسند قرار دیا گیا، برکت کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے.